آج ایک عزم کریں اس جمعے میں اور دعا بھی کریں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست ہیں وہ فیس بک استعمال نہیں کرتے، میں نے کہا کیوں نہیں کرتے؟ اس نے کہا بس آپ فیس بک پہ جیسے جیسے جاتے جائیں گے آج کوئی نہ کوئی بے حیائی آ ہی جاتی ہے۔ آپ اس بات کا آج عزم کر لیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے، اپنے کانوں سے، اپنے وجود سے بے حیائی کا کوئی کام نہیں کرنا۔ اور دعا کیا کرنی ہے؟ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی، اللہ جو تجھے پسند ہے اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو تجھے پسند نہیں اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ جائیں میں آپ کو یہ نسخہ بتا رہا ہوں، اگر آپ ایک ہفتہ، صرف ایک ہفتہ اگر آپ اس کام سے بچ جائیں، ایک ہفتے کے بعد آپ کی سوچ، آپ کا شعور، آپ کی نماز، آپ کا گھر، آپ کی محفل ہر سے مکمل طور پر تبدیل ہو چکی ہو، اور آپ کو ایسے لگے گا جیسے آپ اللہ کے سامنے بیٹھتے ہیں، جیسے آپ اللہ کے سامنے باتیں کرتے ہیں۔ قوم جب بے حیا ہو جائے تو ان پر عذاب آیا کرتے، یہ عذاب نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے، اللہ ہمیں اس پریشانی سے نجات عطا فرمائے۔ اور غیبت اتنا بڑا جرم ہے، ابھی ہم نے یہ مسائل ڈسکس نہیں کیے۔ بھائیوں کی چغلیاں ایک دوسرے کے پیچھے، مجھے بات یاد ہے حضرت حسن بصری سب کو رحمہ اللہ تعالی رحمت اللہ علیہ، انہیں پتا چلا کہ ایک بندے نے ان کو گالیاں دی ہیں، محفل میں بیٹھ کے اس نے کہا کہ حسن بصری، اور حسن بصری وہ تھے جو رحمت کائنات کی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں ان کی پرورش ہوتی رہی، اتنا نیک آدمی تھا۔ ام سلمہ کے بارے میں، حضرت حسن بصری کے بارے میں چغلیاں کرتا رہا، گالیاں دیتا، تبرہ بولتا۔ کسی بندے نے جا کر کہا حسن بصری سے، انہوں نے کہا حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعی تھے، کہا فلاں بندے نے تجھے بڑی گالیاں دی، اس نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ انہوں نے کہا ہیں واقعی بندے نے حق ادا کر دیا پورا؟ کہنے لگا اس نے خیر ہی کر دیا۔ کہا اچھا پھر اب تو کہنے لگا تو گالیاں دے نا اس کو، اس کے گلے پڑو جا کے تاکہ اس کو عبرت ہو۔ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے میں کرتا ہوں اس کا حل۔ کہتے ہیں دکان پر گئے، وہاں پر مٹھائی بنتی تھی، مٹھائی لے کر ٹوکرا مٹھائی کا لے کر اپنے مخالف کے گھر گئے جو غیبتیں کرتا تھا، چغلیاں کرتا تھا۔ وہاں پہ جا کر اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر نکلا، اس نے کہا صاحب یہ میری طرف سے تحفہ قبول فرمائے۔ وہ حیران رہ گیا، ابھی کل تو میں نے اس کی اتنی کی ہے اور آج یہ مٹھائی لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا حسن کس خوشی میں؟ کہا مسلمان کا بھائی ہے تو میری طرف سے قبول فرمائے۔ کہنے کا وجہ تو بتائیں کیوں قبول کریں؟ کہا اس لیے کہ میرے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ آپ نے فرمایا جو کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی غیبت کرے، اسے گالیاں دے، اسے برا بھلا کہے، اس پر تبرہ لگائے، در حقیقت وہ اپنی نیکیاں اس کو دے رہا ہوتا۔ انہوں نے کہا کل تو نے اتنی ساری نیکیاں میرے نامہ اعمال میں لکھوائی ہیں، میں تجھے مٹھائی نہ کھلاؤں، میں تیرا منہ میٹھا نہ کرواؤں، گالیاں دیتا رہے، میرے نامہ اعمال کو نیکیوں سے بھرتا ہے۔ بندے نے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگی۔ انہوں نے کہا مجھے پتا نہیں تھا کہ غیبت کرنے والے، حسد کرنے والے،
دشمنیاں کرنے والے، مخالفت کرنے والے در حقیقت اپنی نیکیاں اپنے بھائی کو دے رہے ہو. پورے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا. سیاست کی آڑ میں، مذہب کی آڑ میں اور دوستی ناطی کی آڑ میں ہم نے کوئی مسلمانوں کی عزت کا خیال نہیں کیا. اور امام کائنات نے کہا تھا اے بیت اللہ تیری بڑی شان ہے. اللہ ہمیں بیت اللہ جانے کی توفیق عطا فرمائے. جانا نا انشاءاللہ. جمعہ بعد اللہ دعا قبول فرماتا ہے. اللہ ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ اپنے گھر کے طواف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تو بڑا مہربان ہے. اللہ اپنی رحمت سے ہماری دعائیں قبول فرمائے. فرمایا بیت اللہ تیری بڑی شان ہے، لیکن قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ایک مومن کی عزت اے بیت اللہ تجھ سے زیادہ ہے، اور جس کی عزت مومن کی بیت اللہ سے زیادہ آج اس کو ذلیل کیا. آج نیک ذلیل ہو گئے، بدکار عزتدار بن گئے. جب تک اس ملک کے اندر سود کا خاتمہ نہیں ہوتا، بھائی آپ حیران رہ جائیں گے کہ جس سود کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا کہ اس کے 73 درجے اور سب سے کم تر درجہ ماں سے نکاح کرنا، کم تر چھوٹا. آج گورنمنٹ ڈٹائی کے ساتھ سود کو عام کرے. کوئی شعبہ رہ نہیں گیا جہاں پر سود نہیں ہے. مار کپ، مٹھائی، پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ کر. اور امام کائنات نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ قبر کے اندر بندہ آگ کے پتھر کھا رہا. میں نے پوچھا یہ کون بات نصیب ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو دنیا میں سود کھاتا تھا. آج قبر میں خون کی نہر کے اندر آج یہ پتھر کھا کھا کر پیٹ تھک جاتا ہے. قیامت تک آگ کے پتھر، اور قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہوگا. جوا اور کون سا ایسا گناہ ہے جو اس خدا دار مملکت خدا دار پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ اگر ہم نے اپنی اصلاح نہ کی، اگر ہم نے اللہ کے سامنے توبہ نہ کی، اگر ہم نے استغفار نہ کیا تو خاتم بدہن کہیں نقصان نہ ہو جائے. اللہ ہمیں اپنی بارگاہ پر جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ جن بھائیوں کے، بہنوں کے، اور اللہ جن ماؤں بہنوں بیٹیوں کے، دوستوں کے اللہ نقصان ہوئے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے ان کا نقصان پورا فرمائے. یہ ہمارے یہاں پر اڈے کی مسجد کے اندر الحمدللہ دوستوں نے بڑی کوشش کر کے فنڈ اکٹھا کیا ہے اور سامان اکٹھا کیا ہے. اللہ ان دوستوں کی محنتوں کو قبول فرمائے. مولوی کا کام دے شوق ہی دلانا ہوتا ہے نا، باقی سارا کام خود ہی کرنا ہوتا ہے. مولوی صاحب نے کہا روزہ رکھے. انہوں نے کہا اچھا، سارے بندے کا روزہ رکھ کے آگے. مولوی صاحب نے نہیں رکھا. انہوں نے کہا مولوی صاحب تجھے تو کہہ رہے روزہ رکھو سارے، تو آپ نے خود نہیں رکھا. کہنے لگا سارے نے میرے کہتے رکھے، ان کا ثواب مجھے پہنچ جائے گا انشاءاللہ. تو مولوی کا کام ہے شوق دلانا. اللہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے. اللہ ان لوگوں کو جو پریشانی میں مبتلا ہیں اللہ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے. اللہ انہیں پیش آمدہ مصیبتوں سے نجات عطا فرمائے. اللہ ملک پاکستان کے حالات پر رحم فرما. اللہ ہر قسم کے زلزلوں سے، سیلاب سے اور طغیانیوں سے، طوفانی بارشوں سے اللہ اپنی رحمت کے ساتھ نظاموں سے محفوظ فرما. اور اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ اللہ ہم تیرے بن جائیں، اور مرے جب تو زبان پہ لا الہ کا ورد جاری ہو. قبر میں، حشر میں اللہ ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرما. اللہ ہمیں قیامت کا دن ہو اللہ ہمیں محمد کریم کی ہتھیلیوں سے جامع کو سے نصیب فرما. اور اللہ جنت میں ہمیں محمد مصطفیٰ کا ساتھ نصیب فرما.